اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ کتاب الایمان، ایمان کے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ الباری کتاب الایمان میں باب باندھتے ہیں، باب علامت المنافقی، منافق کی نشانیوں کے بارے میں، کیونکہ جو بندہ منافق ہوتا ہے اس کا ایمان نہیں ہوتا، اس کا ایمان۔ منافق کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اعتقادی اور ایک ہے عملی۔ عملی منافق جو ہے نا وہ کافر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جو اعتقادی منافق ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ تو یہاں سے امام بخاری جو بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ عمل جو ہے اس سے گناہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہو جاتا، گناہ کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے نہیں۔ اب آپ پتہ نہیں دن دن کے کتنے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانیاں کرتے ہیں، خیانتیں کرتے ہیں، کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ نہیں، کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہ ہیں، توبہ کرنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے، واضح۔ اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں جو نماز پڑھنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جب انسان وضو کرتا ہے، وضو کرنے سے گناہ معاف، ہاتھوں کے، منہ کے، ناک کے، چہرے کے، بازو کے، پاؤں کے، سر کے، سارے معاف۔ جب نماز پڑھتا ہے اس کے وہ بھی گناہ دوسرے سے بچتے ہیں، وہ بھی گناہ معاف۔ کچھ گناہ ایسے جو اس سے معاف ہو جاتے ہیں، کچھ گناہ جو توبہ سے معاف ہوتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو معاف توبہ سے ہی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہوتے ہی نہیں۔ اگر مر گیا تو پھر وہ انسان پکا جنمی ہے۔ وہ کون سا ہے؟ شرک، ٹھیک ہے، تو اللہ نے وعدہ قرآن میں کہا۔ تو آئیے ہم کرتے ہیں منافق کے بارے میں۔ منافق کی علامات تین ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے۔ یہ بہت ہمارے اندر انتہائی زیادہ بیماری پائی جاتی ہے۔ چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، بڑا ہے، سب اس بیماری میں ملوث ہیں، جھوٹ میں اور وعدہ خلافی۔ اور اس کے بعد اور جب اس کو امین بنایا جائے، مطلب اسے امانت دار سمجھ کے کوئی چیز دی جائے، کسی قسم کی بھی چیز دی جائے، امانت دی جائے، وہ خیانت کر دیتا ہے اس میں۔ حتیٰ کہ انسان کسی بات کسی سے شیئر کرتا ہے، مثال کے طور میں ان سے شیئر کرتا ہوں کوئی بات کہ آپ کے پاس امانت ہے، اب یہ اس بات کو آگے شیئر کرتے کہ یہ کیا ہے، خائن ہے۔ یہ بات بھی ایک مشورہ بھی ایک امانت ہے۔ اگر آپ کو مشورہ رہ رہا ہے، اپنا سیپریٹ گھریلو مشورہ رہ رہا ہے، تو آپ مشورہ دیں، اچھا دیں، لیکن اس میں یہ نہ کریں چار جگہ پہ بیٹھ کے گھر انجی رہتا ہی کام ہے، سارے انجی نہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سر اس نے آپ کو امین جانا ہے، اس نے آپ کو امانت دار سمجھ کے آپ سے مشورہ لے رہا ہے، وہ کہ میرا بھائی ہے، نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اچھا انسان ہے، تجھے یہ سمجھ کے وہ تیرے سے مشورہ لے رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ اسے صلہ دے رہا ہے، اسے پورے علاقے میں اس کو بدنام کر رہا ہے۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ آگے سنیے دوسری حدیث میں، اس کے علاوہ بھی ایک روایت میں اور بھی نشانیاں آتی ہیں کہ اقرار کر کے دغا کرنا۔ اقرار کرتا ہے، ہاں جی ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں گا، بعد میں دغا کر دیتا ہے، فراڈ کر دیتا ہے، دھوکہ دے دیتا ہے، دغا کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تکرار میں گالی گلوچ دیتا ہے، تکرار ہو جاتا ہے نا کسی سے بحث مباحثہ، پھر اس کی زبان ایسے چلتی ہوئے پھر سارا محلہ ہی پناہ لینا ہوں تو توبہ یا اللہ کیسی کلاشن کوپ ہے، ایسی اس کی زبان چلتی ہے۔ یہ منافق انسان کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دوسری حدیث یہ بھی بخاری کی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، چار عادتیں جس کسی میں بھی ہوں تو وہ خالص منافق ہے۔ کون سا؟ خالص۔ کون کون سی؟ جس کسی میں ان چاروں میں سے ایک عادت ہوگی تو وہ بھی نفاق ہی ہے۔
اب یہاں سے امام بخاری ایک مسئلہ ثابت کر رہے ہیں کہ ایمان کم ہوتا ہے، جس میں نفاق کی ایک علامت ہوگی اس کا تھوڑا سا ایمان کم ہوگا، جس میں نہیں ہوگی اس کا ایمان پورا ہوگا. یعنی ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے. جس میں 2 نشانی ہوگی اس کا تھوڑا سا اور کم، جس میں 3 ہوگی اس میں اور کم، ہاں جی تھوڑا سا اس میں ہوگا. جس میں پوری 4 ہوں گی 5 ہوگی سارا ہی ہوگا. تو پھر یہ یہاں سے ثابت کر رہے ہیں. پہلی جو نفاق کی نشانی ہے جو امام بخاری فرماتے ہیں، جب اسے کسی میں 4 ہوں تو ان میں سے ایک بھی ہو تو وہ بھی نفاق ہے، جب تک اسے چھوڑ نہ دے. جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے. جب بات کرے جھوٹ بولے. جھوٹ تو بس یہ ہمارا آج چھوٹتا ہی نہیں، ہمارے اندر یہ ہے بھائی جی کاروبار ہی نہیں چلتا. یقین جانے کاروبار ہی نہیں چلتا جھوٹ کے بغیر، ایسے ہی ہے نا. تو پھر دیکھ لیں اللہ کے نبی کیا فرما رہے، جب بھی وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. مطلب کیا ہے، ہم نے جب بھی کاروبار کرنا جھوٹ بولنا ہے، ہمارے اندر نفاق ہے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. اور جب کسی سے عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وہ پورا نہیں کرتا. اب کتنے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کے آرڈر باہر سے آتے ہیں، میرے سے زیادہ آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں. آرڈر آتے ہیں باہر سے، اس میں دھوکہ نہیں کرتے. ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور کرتے ہیں کہ نہیں دھوکہ؟ کیوں؟ یہ منافق کی نشانی ہے. پھر جھوٹ نہیں بولتے ہیں. پھر وہ خیانت بھی کرتے ہیں. وعدہ کرتے ہیں ہم پورا دیں گے، ہر چیز کوالٹی کے مطابق دیں گے، سٹینڈرڈ کی دیں گے. پھر کیا کرتے ہیں؟ وعدہ خلافی کرتے ہیں. سر مشکل کام ہے، لیکن مشکل ہے نہیں، ہم نے مشکل بنا لیا ہے. اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آتا ہے. مشین چل جاندی تھوک دے صاحب نہ گالیاں، پھر نہیں دیکھا جاتا. کہتے ہیں کہ پھر میں نے اسے گالیاں دی، پھر فخر سے بتاتا میں نے اسے 4 سنائی نا، پھر صحیح جب میں شروع ہوا پھر نہیں اور رکیا پاجی وہ چلائی گیا. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک انسان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑے ہیں. وہ بندہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہہ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑے ہو کے خوش ہو رہے ہیں. اب یہ دوست ہیں، جوانی کے بچپن کے سارے معاملات ہیں، خوش ہو رہے ہیں. تو کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی گالی کا جواب نہیں دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں. جب انہوں نے تھوڑا سا آگے سے بولے نا کہ تو ایسے ہو، تو ایسے آگے سے بولے ہی صرف تو ایسے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کے چل پڑے. پوچھا کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مجھے کہہ رہا تھا آپ خوش، جب میں نے صرف اتنا کہا کہ تو ایسے ہو تو آپ ناراض ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ کہا تیرا جواب رب کے فرشتے دے رہے تھے، ہمارے تو صبر نہیں ہوتا، ہمارے سے نہیں صبر ہوتا. تو یہ فرشتے جواب دیتے ہیں. جب ہمارے اندر یہ دین اور برداشت ہوگی پھر ہی ہم یہ اس پہ عمل کریں گے، وگرنہ نہیں. پھر بڑا مشکل ہے کام، یہ بہت مشکل ہے. ہمارے اندر برداشت نہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو ہماری دعائیں ہوگی گھر میں داخل ہونے کی اور گھر سے نکلنے کی. اب جو ہے آپ نے دعا یاد کرنی ہے مسجد میں آنے کی. چھوٹی سی دعا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتی. بس اتنی دعا یاد کرنی ہے، یہ کہ اللہ میرے لیے ابواب رحمتی کا، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اب اس کا مفہوم اتنا بڑا ہے کہ اس پہ کتنے جمعے ہو سکتے ہیں. رحمت کیا ہے، اب اس کے وضاحت کی ادھر گنجائش نہیں. اللہ عمل کی توفیق.